اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز، آج کی ہماری یہ نشست تیسری نشست ہے جس میں ہم احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں گے۔ سب سے پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر درود و سلام کا ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جناب عبادہ زرخی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں مدینہ کی مسجد میں عمرو بن عثمان رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ ہمارے پاس سے سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھتیجے کا سہارا لیے ہوئے گزرے۔ وہ مجلس چھوڑ کر گزر گئے، پھر واپس آئے اور 2 یا 3 مرتبہ یہ فرمایا، اے عمرو بن عثمان، تم جو چاہو کر لو، مجھے اس ذات کی قسم جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، حقیقت یہی ہے کہ یہ بات اللہ کی کتاب یعنی توریت میں 2 مرتبہ آئی ہے کہ تو اس شخص سے قطع تعلقی نہ کر جو تیرے باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا تھا، ورنہ اس کی وجہ سے تیرا نور بجھا دیا جائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جناب ابو بکر بن حزام رحمۃ اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، تجھے یہی بات کافی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ محبت ورثے میں ملتی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے 2 آدمیوں کو دیکھا تو ان میں سے ایک سے پوچھا، یہ دوسرا شخص تمہارے ساتھ کون ہے؟ اس نے کہا، میرا والد ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو اسے اس کے نام سے نہ پکارا کر، نہ اس کے آگے چلا کر اور نہ ہی اس سے پہلے بیٹھا کر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ کلیب بن منفع رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میرے دادا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی والدہ اور اپنے والد سے، اپنی بہن اور اپنے بھائی سے اور اپنے دیگر قرابت داروں سے، یہ واجب حق اور صلہ رحمی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اور آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آواز دی، اے بنو کعب، بنی لوئی، اپنی جانوں کو آگ سے بچا لو۔ اے بنو عبد المناف، اپنی جانوں کو آگ سے بچا لو۔ اے بنو ہاشم، اپنی جانوں کو آگ سے بچا لو۔ اے بنو عبد المطلب، اپنی جانوں کو آگ سے بچا لو۔ اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی جان کو آگ سے بچا لے۔ بے شک میں اللہ کی طرف سے تیرے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں سوائے حق قرابت داری کے، وہ میں ادا کرتا رہوں گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی آدمی سفر کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ مجھے ایسا عمل بتلائیے جو مجھے جنت کے قریب اور دوزخ سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر اور صلہ رحمی کر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے مخلوق کو پیدا فرمایا، پھر جب وہ اس سے فارغ ہوا، یعنی جب مخلوق کی پیدائش ہو چکی تو رحم کھڑا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ٹھہر جا۔ رحم نے عرض کیا، یہ خطا رحمی سے تیری پناہ میں آنے کا مقام ہے۔ ارشاد ہوا، کیا تو اس بات سے راضی نہیں کہ جو تجھے جوڑے میں بھی اسے جوڑوں، اور جو تجھے توڑے میں بھی اسے توڑوں؟ رحم نے عرض کیا، اے میرے رب،
میں اس سے راضی ہوں۔ ارشاد ہوا پھر ایسے ہی ہوگا۔ پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم چاہو تو اس بات کی تصدیق کے لیے یہ آیت پڑھ لو۔ پھر تم سے یہ بھی توقع ہے کہ اگر تمہیں حکومت مل جائے تو تم زمین میں فساد کرو گے اور اپنے رحموں کو خطا کرو گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے اس قول اور رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق ادا کرتے رہو کے بارے میں فرمایا کہ آیت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے واجب حقوق کی نشاندہی کی اور افضل ترین اعمال کی طرف رہنمائی فرمائی کہ جب اس کے پاس کوئی چیز ہو تو فرمایا رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کا حق ادا کرتے رہو، اور انسان کو سکھایا کہ جب اس کے پاس کوئی چیز نہ ہو تو کیا کرے۔ فرمایا اور اگر کبھی تجھے اپنے رب کی کسی رحمت کی تلاش کی وجہ سے جس کی تو امید رکھتا ہو ان سے بے توجہی کرنا پڑے تو ان سے وہ بات کہے جس میں نرمی اور آسانی ہو۔ اچھا وعدہ یعنی یوں کہہ دینا کہ گویا انتظام ہو گیا ہے، یا یہ کہ امید ہے انشاءاللہ ہو جائے گا، پھر آپ کی خدمت کروں گا، اور اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ، یعنی کسی کو کچھ بھی نہ دے اور نہ اسے بالکل کھول دے، یعنی جو کچھ تیرے پاس ہے سارے کا سارا ہی دے دے، پھر ملامت کیا ہوا بیٹھ جائے، یعنی اس کے بعد جو شخص تیرے پاس آئے گا وہ تجھے ملامت کرے گا اور تیرے پاس کوئی چیز نہیں پائے گا۔ ہارا ہوا یعنی فرمایا کہ جس کو تو نے دے دیا ہے وہ تجھے افسوس و حسرت میں ڈال دے گا، یعنی اللہ کی راہ میں اتنا بھی نہ دو کہ تم خود محتاج ہو جاؤ اور دوسروں سے مانگتے پھرو، اور اللہ کی راہ میں بالکل ہی ہاتھ اپنا گلے سے نہ باندھے رکھو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رشتہ دار ہیں، میں ان سے صلح رحمی کرتا ہوں، وہ خطا رحمی کرتے ہیں، میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں، میں ان سے درگزر کرتا ہوں اور وہ مجھ سے جہالت کا برتاؤ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیرا یہ بیان درست ہے تو پھر تو گویا کہ ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہا ہے، جب تک تو اپنے اس رویے پر قائم رہے گا تیرے ساتھ ان کے خلاف ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مددگار رہے گا۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میں رحمان ہوں اور میں نے ہی رحم کو پیدا کیا ہے، اور یہ میرے نام سے مشتق ہے، لہذا جس نے اسے ملایا میں اسے ملاؤں گا، اور جس نے اسے کاٹا میں اسے کاٹوں گا۔ جناب ابو انبس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس ان کی طائف والی زمین الوحد میں گیا تو انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے اپنی انگلی موڑی اور فرمایا صلح رحمی رحمان سے ملی ہوئی ہے، ایک شاخ ہے، صلح رحمی رحمان سے ملی ہوئی ایک شاخ ہے، جس نے اسے ملایا وہ رحمان اسے ملائے گا، جس نے اسے کاٹا وہ اسے کاٹے گا، اور قیامت کے دن اس کی تیز تراز و فصیح بلیغ زبان ہوگی۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلح رحمی اللہ تعالیٰ سے ملی ہوئی ایک شاخ ہے، جس نے اسے ملایا اللہ تعالیٰ اسے ملائے گا، اور جس نے اسے کاٹا اللہ تعالیٰ اسے کاٹے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کے رزق میں فراخی کی جائے اور اس کی عمر میں برکت ڈال دی جائے تو اسے چاہیے کہ صلح رحمی کرے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کے رزق میں فراخی کی جائے اور اس کی عمر میں برکت ڈال دی جائے تو اسے چاہیے کہ صلح رحمی کرے۔
سیدنا بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرے اور صلح رحمی کرے اس کی عمر میں برکت ڈال دی جاتی ہے، اس کا مال بڑھ جاتا ہے اور اس کی اہل و عیال اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص اپنے رب سے ڈرے اور صلح رحمی کرے اس کی عمر دراز کر دی جاتی ہے، اس کے مال میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کے اہل و عیال اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ سیدنا مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ماؤں کے متعلق حسن سلوک کی وصیت فرماتا ہے، پھر دوبارہ تمہیں تمہاری ماؤں کے متعلق وصیت فرماتا ہے، پھر تمہیں تمہارے آبا کے متعلق وصیت فرماتا ہے، پھر تمہیں تمہارے قریبی رشتہ داروں کے متعلق وصیت فرماتا ہے کہ درجہ بدرجہ ان سے حسن سلوک کرو۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام جناب ابو ایوب سلیمان رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جمعرات کی شام اور جمعے کی رات کو ہمارے پاس سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور فرمانے لگے میں ہر خطا رحمی کرنے والے کو ناپسند کرتا ہوں، لہٰذا وہ یہاں سے چلا جائے۔ آپ نے 3 بار یہی فرمایا لیکن کوئی بھی اٹھ کر نہ گیا۔ پھر ایک نوجوان یہ سن کر اپنی پھوپھی کے پاس آیا، اس نے اس سے 2 سال سے خطا تعلقی کر رکھی تھی، وہ اس سے ملنے آ گیا۔ پھوپھی نے پوچھا میرے بھتیجے کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ یہ فرما رہے تھے۔ پھوپھی نے کہا لوٹ جا اور ان سے پوچھ کہ انہوں نے ایسا کیوں فرمایا ہے۔ اس نے واپس آ کر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جمعرات کی شام اور جمعے کی رات بنی آدم کے اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں تو وہ کسی خطا رحمی کرنے والے کے عمل کو قبول نہیں فرماتا۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی اپنی ذات پر اور اپنے گھر والوں پر اجر و ثواب کی نیت سے جو بھی خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ تو ان لوگوں سے ابتدا کر جن کی تو کفالت کرتا ہے، پھر اگر مال بچ جائے تو قریبی رشتہ داروں پر درجہ بدرجہ خرچ کر، اور اگر پھر بھی بچ جائے تو دوسروں کو جسے تو چاہے دے دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اس قوم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں اترتی جس میں خطا رحمی کرنے والا بھی موجود ہو۔ سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا خطا رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک صلح رحمی رحمان سے ملی ہوئی ایک شاخ ہے، وہ عرض کرے گی بے شک میرے ساتھ ظلم کیا گیا، اے میرے رب بے شک مجھے کاٹا گیا، اے میرے رب بے شک میرے ساتھ یہ زیادتی کی گئی، تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرمائے گا کیا تو اس پر خوش نہیں کہ میں اسے کاٹوں جس نے تجھے کاٹا اور اسے جوڑوں جس نے تجھے جوڑا۔ جناب سعید بن سمعان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچوں اور بے وقوفوں کی حکومت سے پناہ مانگتے ہوئے سنا۔ پھر سعید بن سمعان رحمۃ اللہ علیہ نے کہا مجھے ابن حسا جہنی رحمۃ اللہ علیہ نے خبر دی کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ایسی امارت و حکومت کی نشانی کیا ہوگی؟ انہوں نے فرمایا رشتہ دار سے قطع تعلقی کی جائے گی، گمراہ کی اطاعت کی جائے گی اور ہدایت یافتہ رہنما کی نافرمانی کی جائے گی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔